تو یہ ہے کہ مدرسے والے جو آپ سے چندہ مانگ کر، آپ کے سامنے بھیک مانگ کر، گلے کے موسم میں، گرمی کے موسم میں گاؤں گاؤں جا کر رمضان کی پریشانی کو برداشت کرتے ہوئے روزی کی حالت میں آپ کے در پر جاتے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے دین کی حفاظت کا، دین کی اشاعت کا، قرآن و حدیث کی اشاعت کا۔ یہ جو آ رہے ہیں یہ آپ کے بچوں کو، بیکار بے سود جن بچوں کو تم نے سمجھا تھا، تم نے قابل بچوں کو کہاں بھیجا؟ انگلش میڈیم اسکولوں میں بھیجا تھا۔ تم نے قابل بچوں کو پروفیسر اور انجینئر بنانے کے لیے انگلش والوں کے حوالہ کیا تھا، اور یہاں تو غریبوں کے بچے، یتیموں کے بچے اور ان بچوں کو بھیجا تھا۔ تم سمجھ رہے تھے کہ بچہ کھلاڑی ہے، کھیل کود میں زندگی گزارے گا، لیکن ان حضرات نے، یہاں کے عملے نے، یہاں کے اساتذہ نے، تقریباً مدرسوں کی بات کر رہا ہوں، خصوصاً اس مدرسے کی، ان بچوں پر جنہیں تم نے بیکار سمجھا تھا، ایک محنت کی، 24 گھنٹے کی محنت نہیں، پوری سال کی محنت ہے، رات اور دن، سردی اور گرمی، برسات، ہر موسم میں انہوں نے محنت کی، ان کو ہیرا بنا دیا۔ ابھی آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے کس لہجے میں قرآن پڑھ رہے تھے، رشک ہو رہا تھا، نزول قرآن ہو، یہ چھوٹے سے بچے جو صرف گلیوں میں کھیلنے لائق بچے تھے، اگر یہ بچے تمہارے انگلش میڈیموں میں ہوتے، جہاں انگلش میڈیم میں تم سے 500,000 فیس لی جاتی ہے، وہاں ان پر ابھی صحیح معنی میں ABCD بھی نہیں آتی، لیکن یہاں یہ قرآن کے حافظ ہو گئے، پورے قرآن کو سینے میں اتار لیا۔ یہ کس کی محنت ہے؟ ان اساتذہ اکرام کی، ان ذمہ داران حضرات کی۔ یہ کارکردگی آپ کے سامنے جائے، اس کارکردگی کو دکھانے کے لیے، ان اساتذہ کی محنت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس لیے یہاں جمع کیا گیا تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے، ان کی ہمت ہو سکے، یہ اپنی محنت میں خوش ہو سکے، مایوسی نہ آئے، مایوسی سے دور ہو جائیں۔ اور اگر آپ نے ان کو داد نہ دی، آپ نے ان کو خوش نہ کیا، آپ نے ان کی ہمت افزائی نہیں کی، حوصلہ افزائی نہیں کی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مایوسی کے عالم میں چلے جائیں اور سوچیں کہ کام تو بیکار ہو گیا۔ ان اساتذہ کی محنت کی بھی داد دینی ہوگی، ان طلباء کی محنت کی بھی داد دینی ہوگی، اور ان طلباء کی محنت دونی کرنے کے لیے ایک بات اور کہوں، یہی وہ بچے ہوں گے جو ہماری نئی نسل کے لیے رہبر بنیں گے، رہنما بنیں گے، قوم کی ملت کی امامت کریں گے۔ کیا معلوم کون ان میں بڑا فقیہ ہوگا، بڑا مفتی ہوگا، بڑا قاری ہوگا، بڑا عالم ہوگا، بڑا مفسر ہوگا۔ یہی رہنمائی کریں گے آنے والی نسلوں کی۔ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے بھی آپ کو بلایا گیا ہے، اور آپ کو ایک غلط فہمی سے محفوظ کرنے کے لیے ایک بات اور کہہ دوں، غلط فہمی سے بچنا اور غلط فہمی سے دور رہنا انسان کے فریضہ ہے، اور بدگمانی سے بچانا سنت نبی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ مشہور ہے، مجھے پورا واقعہ نہیں سنانا، بس اس کا ایک جملہ بتا کر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، غلط فہمی اور بدگمانی سے بچانا سنت نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے